اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیات نمبر 59 تا 66 میں کافروں کو انتباہ کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم، اور یہ کہ اگر کفار مصالحت کے لیے جھکیں تو مناسب جواب دیں۔ اللہ ہی نے تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ مومنین کو جہاد پر ابھاریں۔ 20 ثابت قدم مومن 200 کافروں پر غالب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون۔ اور کافر لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اور اے مسلمانوں، کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن حد تک سامان جنگ اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، تاکہ اس تیاری کے باعث تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو، اور ان دوسرے دشمنوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کافر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی صلح پر آمادہ ہو جائیے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کا قصد کریں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ وہی تو ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے قوت عطا فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اور ان مومنوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ اگر آپ روئے زمین کی ہر چیز خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا کر دی۔ انه عزیز حکیم۔ بلا شبہ وہ کمال قوت اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ اور آپ کا اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگر تم مسلمانوں میں سے 20 آدمی
ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور اگر 100 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اے مسلمانوں، اب اللہ نے تم پر تخفیف فرما دی، اس نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ۔ سو تم مسلمانوں میں سے اگر 100 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت کے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ اس دوران بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ جو ابھی ایمان لائے تھے، تربیت، جوش و ولولہ اور ثابت قدمی میں اولین صحابہ جیسے نہ تھے۔